اور اتنی مجھے تکلیف ہوتی ہے جب یہ پوری اسموکنگ کرے جا رہے تو میں کھانا ان کے سامنے رکھ کے بیٹھی رہتی ہوں. یہ چیز زیادہ تکلیف دیتی ہے ایک بیوی کو کہ ہماری لو میرج ہوئی ہے, میں ان سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ لڑیں گے جی یہ کیس, اور ہم یہ کیس جیت کے دکھائیں گے. السلام علیکم. پاکستان, انڈیا, یو ایس اے, یو کے, کینیڈا, برمنگھم, فرانس, نروے, جرمنی, کینیڈا, اس کے علاوہ بنگلہ دیش, نیپال, قطر, تنزانیہ, سعودی عربیہ, دبئی, جہاں سے بھی لوگ ہمیں سن رہے ہیں سب کو کہیں گے جی السلام علیکم اور آداب. میں ہوں زاہد خان, دیسی ڈوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. السلام علیکم جی, کیسے آپ سب لوگ؟ اور میں ہوں ٹریگر ڈوز, دیسی ڈوز کے ساتھ. بات کرتے ہیں جی ویری سمپل کہ کچھ لوگ ہمارے اوپر یہ جو الزامات لگا رہے تھے, الزامات یہ تھے کہ جی زاہد خان کو کسی کی بیٹی کے بارے میں بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے, اسپیشلی جو علی ویر نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی کہ وہ میرے ساتھ نہیں ہے. تو اس چیز کا یعنی بڑا دکھ ہوا کہ علی ویر اتنی جلدی ہیٹرز کی اس میں لسٹ میں آ کے اور پیچھے ہٹ گیا, اور اس لڑائی میں مجھے وہ بالکل اکیلا چھوڑ گیا. تو ہیٹرز کسی غلط فہمی میں نہ رہیں کہ زاہد خان شاید اس کیس سے پیچھے ہٹے گا یا شاید ان کو بولنا چھوڑ دے گا. زاہد خان کی بہن کو اس وقت کچھ آئی نو علی بھائی ابھی پیچھے نہیں ہٹے, علی بھائی بھی ابھی جسٹ آئی نو ٹینسڈ ہے, وہ پریشان بہت جلدی, وہ جو ہے نا بہت جلدی لیٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں, وہ بہت جلدی پریشرائزڈ ہو جاتے ہیں. تو یہ ہو گئے ہیں, جتنے بھی لوگ یہ کوشش کر رہے تھے نا کہ ہم چپ ہو جائیں, ہم خاموش ہوں, دب جائیں, تو یہ اس چیز میں شاید وہ تھوڑے سے کامیاب بھی ہو گئے کہ علی بھائی کو انہوں نے خاموش کر دیا. لیکن کوئی نہیں, علی بھائی کو ہم دوبارہ سے کر لیں گے, کیونکہ صرف ایک بیک اپ کی ضرورت پڑتی ہے, ایک پش اپ کی ضرورت پڑتی ہے. وہ علی بھائی کو ہم لوگوں نے ایگری کر رہے ہیں کیونکہ ان کا فیملی میٹر جب سامنے لے کر آئے نا تو تھوڑے سے ڈس ہارٹ ہو گئے وہ, جس کی وجہ سے وہ انہوں نے یہ ریئیکٹ کیا, کافی ایموشنل ہو گئے تھے وہ. دوسری بات جو بولی گئی تھی کہ زاہد خان نے کسی کتے کے بچے کی, میں اس کا نام پھر بھی نہیں لوں گا ادھر, کسی کتے کے بچے, کسی حرامی نسل کے پلے کی بات کر رہا ہوں, کہ میں نے اس کی بیٹی کا نام لیا. اور کئی جگہ پر یہ بھی افواہیں تھی کہ شاید زاہد خان کی کوئی فیک آئی ڈی نہ, انہوں نے بالکل زاہد خان کی فیک آئی ڈی نہیں تھی جی, زاہد خان کی میری ذاتی آئی ڈی تھی. اور وہ میسج میں نے اپنے انہی ہاتھوں سے ٹائپ کیے ہیں. وہ کیوں کیے ہیں؟ کیونکہ اسی کتے کے بچے نے, اسی حرام زادے نے یہ بات بولی تھی کہ میں تیمینہ سسٹر اگر تمہارے بارے میں کوئی بات کروں تو یہ سمجھنا کہ میں اپنی بیٹی انابیہ کے بارے میں یا اپنی بہن کے بارے میں بات کر رہا ہوں. میں نے صرف اس کی بیٹی کا نام لکھا ہے, اس کی غیرت آپ لوگوں کو دکھائی ہے کہ وہ کھوتی کا بچہ جو ہے وہ اپنے ویوز لینے کے لیے اپنی بیٹی کے کپڑے تک اتروا سکتا ہے, اس کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اسی کی باتوں کا ریمائنڈر اس کو یاد کروایا ہے, باتوں کا ریمائنڈر کہ یاد کرو تم نے یہ نام بولا تھا, کیوں اپنی بیٹی سے کنیکٹ کیا تھا. تو مینز اگر تم تہمینہ بول رہے ہو نا تو وہ تم اپنی بیٹی کا نام بول رہے ہو, اپنی اسی اولاد کا نام بول رہے ہو جس کو تم گالیاں نکال رہے ہو, جس کے کریکٹر کو تم گندا بول رہے ہو. تمہیں شرم نہیں آتی, تم 5 دن سے بکواس کر رہے ہو اور ہم لوگ خاموشی سے سن رہے تھے. 2 دن ہوئے کہ تمہیں جواب دیا کہ کوئی اتنی آگ لگی ہے تو پوری دنیا تمہارے خلاف ساتھ کھڑی ہو گئی ہے. ہم لوگ گندے ہو گئے ہیں, ہم لوگ انسان نہیں ہیں, ہم لوگ کے گھر میں بچے نہیں ہیں, کہ ہم لوگ عورتیں نہیں ہیں, کہ ہم لوگ کو گالیاں دے رہے ہو تم لوگ بغیر تمہیں بچوں. تم لوگ کی باتیں سن کے ہم لوگ تنگ آ گئے. ہم لوگ کیمرے آن کر کے بیٹھتے ہیں نا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لوگ خوش ہیں. ہم لوگ کے گھر میں بھی تکلیف ہے, ہم لوگ کے گھر میں بھی دکھ ہے, ہم لوگ بھی پریشان ہیں, انسان ہیں ہم لوگ. کسی کا ساتھ دینے کا یہ تم نتیجہ دے رہے ہو. تمہارے ویوز کم ہو گئے تو ہم نے کم کیے. ہم نے تمہیں بولا کہ نہیں تمہیں ویوز نہیں ملے, کہ تمہیں کوئی آ کے نہ دیکھے, کوئی تمہیں ہمارے منہ پہ نہ تھوکے. جتنے اٹیکس میرے اوپر ہو رہے ہیں, میرے گھر کے دروازے توڑے جا رہے ہیں, میری بھی بیوی ہے, میرے بھی چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں. میری بیوی کا میرے سے سوال تھا, کہتی ہے کہ آپ کو اپنے بچے نظر نہیں آ رہے, آپ کو اپنے بچے نظر نہیں آ رہے کہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا. کہ اپنے بچوں کی شکلیں دیکھو کہ کتنے چھوٹے ہیں یہ, ان کو یہ بھی تو نہیں پتا چلے گا کہ ان کا باپ کس کیس میں مارا گیا. کتنے اٹیک ہمارے اوپر ہو رہے ہیں. یہ میں روتا نہیں ہوں ویوز لینے کے لیے, میں اپنی گاڑیاں نہیں دکھا رہا ہوتا کہ یہ میری گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے ہیں, میں اپنے گھروں کے گراج نہیں دکھا رہا ہوتا, کچھ نہیں دکھا رہا ہوتا کہ شاید لوگ یہ سمجھیں کہ شاید کیونکہ میں نے ایک چوٹ دکھائی تھی تو لوگوں نے یہ باتیں کی تھی کہ زاہد خان یہ ایک ڈرامہ کریٹ کر رہا ہے, سمپتی لینے کے لیے, سبسکرائبر لینے کے لیے زاہد خان نے اپنی چوٹ دکھائی ہے. تو میں نے اس کے بعد کوئی چیز دکھانا مناسب نہیں سمجھی.
کہ رات کو 3:30 بجے یہ میرے معصوم بچے ڈر کے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں. اتنی زور سے ہمارے دروازوں کے اوپر اینٹیں ماری جاتی ہیں. میرے گراج میں میری گاڑی کا بیڑا غرق ہو گیا ہے, شیشے ٹوٹ گئے ہیں اس کے, گاڑی کے جگہ جگہ ڈنٹ پڑ گئے ہیں. پھر میں نے کل کیمرے لگوائے ہیں کہ پتہ چلے یہ کون لوگ ہیں. میری بیوی کو میں عزیز نہیں ہوں, لیکن میں نے حق کا ساتھ نہیں چھوڑا. میں نے کورٹ جانا ہے, میں کورٹ جاؤں گا. میرے سر کا سایہ ہے یہ, ٹھیک ہے. ان کے اوپر ایک کوئی ہلکی سی آنچ آتی ہے نا تو میرا دل کرتا ہے میں اس بندے کی جان نکال دوں. ان پہ میں تکلیف برداشت نہیں کر سکتی. میرا سہارا صرف یہ ہے, میرا کوئی آگے پیچھے نہیں, کوئی بھائی نہیں ہے میرے صرف یہ سہارا ہے. میرے بوڑھے ماں باپ ہیں, ان کے سر پہ جا کے بیٹھ جاؤں میں. باقی انشاءاللہ تعالی ہم ستارہ یاسین کا ساتھ دے رہے ہیں, اور سیٹرڈے کو پہلے نوٹس نکل رہے ہیں. اور میں آج کے بعد اس کی بیٹی کے اوپر کوئی بات نہیں کروں گی, کہ میں نے اس کی غیرت چیک کروانی تھی لوگوں کو, آڈینس کو, ویورز کو. وہ میں نے دکھائی اس کی غیرت کے, اس کی بیٹی کے نام کے اوپر وہ ویوز کھا رہا تھا کہ جب میں جاتا تھا تو وہ آگے سے آواز آئے, مزے آ رہے ہیں آئے. اس بغیرت آدمی کو اتنا نہیں پتا چل رہا کہ اس کی بیٹی کے کپڑے اتارے جا رہے ہیں, لیکن وہ ویوز کے لیے مر رہا ہے, وہ ویوز کے لیے مر رہا ہے. اور بات یہ ہے کہ میری گود میں میری اولاد ہے, میں ان کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اس کو صرف میں نے کمیونٹی شیئر نہیں کی تھی, اس کی صرف کمیونٹی میں اس کی ویڈیو نہیں لگائی تھی جس کی وجہ سے اس کو یہ پرابلم ہوئی تھی. اس کے علاوہ نہ میں اس کو جانتا ہوں وہ کون ہے, نہ میں کبھی اس سے ملاقات ہوئی ہے, نہ ستارہ یاسین کے کیس میں وہ انوالو ہے, نہ ستارہ یاسین کے بارے میں اس کو کچھ پتہ ہے, نہ ستارہ یاسین کے کیس کے بارے میں اس کو پتہ ہے. اس کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے. وہ صرف ویوز کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ اپنے ویوز کے لیے اس نے اپنی بیگم کو مجھ سے کال کرواتا تھا, زید بھائی ویڈیو بنا دی ہے لگا دیں, زید بھائی عدیل نے ویڈیو بنا دی ہے کمیونٹی لگا دیں, زید بھائی فلاں کر دیں, علی بھائی یہ کر دیں, میری بہن کو فونز کالز ایوری تھنگ. جو بھی اس نے ایک ڈرامہ کریٹ کرنا تھا وہ کرتا رہا ہے, جس کے وہ ویوز لیتا رہا. ٹھیک ہو گیا اذان بیٹا, ادھر جاؤ. تو باقی میں ڈرنے والا بالکل نہیں ہوں, نہ پیچھے ہٹنے والا ہوں, نہ بیبوں کی روشنی وہ جو سنڈی عورت ہے, نہ کہ اس کے میں پریشر میں آیا ہوں. علی ویر نے جو ویڈیو ڈالی, علی ویر کو اتنا دکھ ضرور ہوا کہ میں نے اس کی بیٹی کا نام لیا تو علی ویر کے آنسو نکل آئے, کیونکہ اس کے گھر میں اولاد نہیں ہے. تو علی ویر صاحب, ہم وہ لوگ ہیں جو منتے مانتے رہے ہیں جا کے آپ کی اولاد کے لیے. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے نام کے لیے چٹھیاں ڈالی ہوئی ہیں, USA سے بھی, عراق میں چٹھیاں ڈال کے بھیجی ہوئی ہیں ہم نے, کہ آپ کے بیٹوں کے لیے, آپ کے بچوں کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے. اولاد دیتی ہوتی ہے خدا تعالیٰ نے, ٹھیک ہے. اور آپ کو اتنی تکلیف ضرور ہوئی ہے کہ میں نے اس کی بیٹی کا نام لیا, لیکن آپ کو شاید یہ تکلیف نہیں ہوئی تھی کہ زاہد خان کی بہن کو کچھ مرد ساری رات 12 بجے سے لے کے صبح 10 بجے تک وہ میری بہن کے کریکٹر کو اچھال رہے ہوتے ہیں. آپ میری بہن کے لیے ایک بار بھی نہیں روئے, جس کو آپ نے بہن بولا تھا. اور میرے خیال میں ایک غیرت مند بھائی ہوں کہ میں نے جب تمہیں بھائی بولا تھا تو میں اس وقت دشمنی میں لئی آیا تھا جب لوگ تمہارے اوپر بھونک رہے تھے, اور میں نے آ کے تمہارا ساتھ دیا, اور تمہارے اوپر یا تمہارے فیملی کے اوپر بھونکنے والے کتوں کا منہ روکا. تمہیں پتہ ہے انہی کتوں میں یہ عدیل بھی شامل تھا, یہ کتا یہ شاپر بھی شامل تھا. انہی تمہارے اوپر, تمہاری فیملی کے اوپر بولنے والوں میں سے پنجابی موم بھی شامل تھی. سب سے زیادہ عورتوں میں تہمینہ نے بولا ہے آپ کے لیے, ٹھیک ہے. اسی میں نالج ٹاک بھی تھی, اسی میں اور بھی لوگ تھے جو آج ہمارے کیمپ میں آ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ شاپر بھی ہمارے ساتھ تھا, کیوں؟ ویوز کے لیے. میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا, کسی کو ویو کی کمی نہیں تھی, نہ کسی بندے نے مجھے ویوز کے لیے یہ بات کی ہے. کچھ لوگ بہت اچھے ہیں, لیکن یہ واحد بیچ میں بندہ تھا جو ویوز کے لیے مر رہا تھا. علی ویر صاحب, آپ اگر 2 آنسو میری بہن کے نام کے بھی بہا لیتے تو مجھے شاید اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی ابھی ہوئی ہے. لیکن تمہیں بھائی بولا ہے, اور تمہارے ساتھ بھائیوں والا تعلق رہے گا, ساری زندگی رہے گا. میں تمہاری ذات کے اوپر نہ کیچڑ کبھی اٹھا لوں گا, نہ میری ضمیر اجازت دیتا ہے, نہ میرا دل کرتا ہے, کیونکہ میں نے تمہاری ماں کو اپنی ماں بولا ہے, تمہاری بہن کو اپنی بہن بولا ہوا ہے. اور یہ رشتہ انشاءاللہ تعالیٰ ساری زندگی اسی طرح قائم رہے گا. اس جنگ میں تم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا, مجھے کوئی دکھ نہیں ہے. میں یہ جنگ اکیلے بھی لڑوں گا, اور یہ میں جنگ لڑ کے دکھاؤں گا. اگر تم نے میرا ساتھ دینا ہوا تو میں ابھی بھی تمہیں کہوں گا کہ ویلکم, اب میرا ساتھ دو, کیونکہ اس کیس کے مدعی آپ بھی ہو. اگر آپ سکپ ہو رہے ہو مدعیت تھے تو مجھے ابھی آپ نے بتا دینا ہے کہ میں اس کیس کو نہیں لڑ رہا, لیکن میں اس کیس کو لڑ رہا ہوں, اور میں لڑوں گا. اگر میرے اوپر جتنے بھی اٹیک ہوئے مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کسی چیز کا, اور میں لڑتا ہی رہوں گا. باقی علی ویر کے بارے میں اگر لوگوں کی بات دماغ میں یہ بات چل رہی ہے کہ نیگیٹیوٹی آ رہی ہے کہ علی ویر کے ساتھ میرا کوئی کنفلکٹ ہو گیا ہے, یا علی ویر کے اور میرے ذاتی تعلقات میں کوئی فرق آ گیا ہے, تو نہیں. علی ویر کل بھی میرا بھائی ہے, علی ویر آج بھی میرا بھائی ہے, اور علی ویر ہمیشہ میرا بھائی رہے گا, کیونکہ میں نے اس کو بھائی بولا ہوا ہے. اور میں ایک خاندانی پٹھان ہوں, میں جس کو بھائی بولتا ہوں, جس کے ساتھ بیٹھ کے کھاتا ہوں, اس کے لیے کبھی بھی غلط نہیں بولتا.
وہ اس کو تکلیف ہوئی ہوگی, اس کی تکلیف اپنی جگہ پہ جائز ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ناجائز ہوگا کہ میں نے اوبیسلی اس کی بیٹی کے بارے میں بولا, لیکن یہ میں نے اس کی غیرت کو جگانے کے لیے بولا تھا. مجھے خود دکھ ہو رہا تھا کہ میں اس کی بیٹی کے بارے میں ایسی باتیں لکھ رہا تھا کیونکہ میری غیرت گوارا نہیں کر رہی تھی. لیکن میں اپنی بیٹی کا نام اس نے خود ہی تہمینہ کے ساتھ کنیکٹ کیا تھا. ہم نے اسے ریمائنڈر دیا ہے کہ جو تم نام لے رہے ہو نا, یہ تم اپنی بیٹی کا نام لے رہے ہو, تم اپنی بیٹی کو بول رہے ہو. کیپ ریمائنڈ, اس کو ریمائنڈر دیے جا رہے تھے بٹ اس کو احساس نہیں ہوتا. اتنا وہ نشے میں دھت بیٹھا ہوتا ہے کہ اسے پتہ نہیں ہوتا. بیوی اس کے ساتھ موجود نہیں تھی. جس رات اس کے ساتھ بیوی موجود ہوتی ہے نا, وہ تب آ جاتی ہے رونا دھونا اپنا لے کے, تب اس کو بڑا احساس ہو جاتا ہے کیونکہ اس دن وہ انجیکشن نہیں لگا کے بیٹھا ہوتا. مجھے افسوس ہوتا ہے اس بیٹی کے اوپر جس کا یہ باپ ہے. مجھے افسوس ہے اس عورت کے اوپر جس کا یہ خامند ہے. مجھے ان دونوں ماں بیٹیوں کے اوپر اتنا دکھ ہوتا ہے کہ یہ اس کا باپ ہے اور یہ اس کا خامند ہے جو شاپر ہے, جس کی بیٹی کے کپڑے اتر رہے تھے لیکن وہ ویوز کے لیے ایل وی پھر بھی بند نہیں کر رہا تھا. حالانکہ اس کی ایل وی کے اوپر 20-30 بندوں سے اوپر بندہ بیٹھتا ہی کوئی نہیں ہے. سب لوگوں کو پتا ہے کہ وہ نشہ کرتا ہے, اس کی شکل سے نظر آتا ہے کہ وہ نشئی ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا وہ چینل ڈال کے 20-20 روپے کی بیٹھا ہوتا ہے اور نشئی نظر آتا ہے کہ وہ انجیکشن لگا کے بیٹھتا ہے اس وقت. اور یہ ریئلٹی ہے کہ وہ انجیکشن لگاتا ہے, وہ نشہ کر کے بیٹھتا ہے. ورنہ رات 12 بجے سے لے کے صبح 10 بجے تک کوئی انسان کا بچہ ایلویز نہیں کر سکتا اور ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ نہیں کر سکتا. تو علی ویر سے بھی میری کوئی ناراضگی نہیں ہے. کسی کی دل میں یہ غلط فہمی نہ رہے کہ علی ویر کے ساتھ میری کوئی ناراضگی چل رہی ہے, یا میرا ایک اور دوست ہے اس کے ساتھ کوئی مدثر چودھری کے ساتھ, یعنی کوئی ہمارا ایسا کنفلکٹ نہیں ہے. میں اکیلا بھی لڑ سکتا ہوں, اگر اکیلا ہو گیا تو کیا ہوا, خدا تو ساتھ ہے. آپ لوگ تو میرے ساتھ ہو اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کیس کو جلدی سالو کر دیں گے. اور سیٹرڈے کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی بندہ ہیٹر لسٹ میں آ کے کوئی زنا کو پروموٹ کرے گا. جو بھی ویڈیو بنائے گا وہ اپنے کول فل کا ذمہ دار ہوگا, ادارے اس کو اٹھائیں گے. اور یہ گند ایسے ہی ختم ہونا تھا. اگر گند کی حد تک ہم نے یہ لڑائی لڑنی ہوتی تو میرے خیال میں ہم بھی اس کو لنگر آن کرتے, ہم بھی اس کو کنٹینیو رکھتے, کیونکہ ویوز پڑھ رہے تھے, پیسے مل رہے تھے, سبسکرائبر آ رہے تھے. تو میں نے اس ٹاپک کو بند کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا اور انشاءاللہ تعالی یہ ٹاپک بند ہو جائے گا سیٹرڈے سے. امید ہے انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کا ساتھ ہوا. تو پہلے تو میں یعنی یہ لوگ ہمارے اوپر ہنستے تھے کہ زاہد خان کو اب سبسکرائبر نہیں پڑھ رہے, زاہد خان کے ویوز کم ہو رہے ہیں. تو اب میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اب آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے. اب آپ میری ہمت کو توڑنے نہیں دینا. آپ لوگوں نے میری ہمت کم نہ ہو, میرا حوصلہ پست نہ ہو. اب آپ سبسکرائب کریں گے ہمیں. اب آپ ان کو دکھائیں کہ ہم زاہد کے ساتھ ہیں. اور جس دن ستارہ یاسین کا کیس سالو ہو گیا, میں نے پہلے بھی ایک ایلوی میں بولا تھا کہ اگر مجھے 1 لاکھ ویوز پڑ رہا ہے تو مجھے اگر 500 بندوں نے آ کے یہ بول دیا نا کہ زاہد خان چینل ڈیلیٹ کر دو, ستارہ یاسین کے مسئلے کے لیے یہ چینل بنا تھا, ستارہ یاسین کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم نے تمہیں سپورٹ کیا, تو میں اپنا موبائل سامنے رکھ کے اپنا چینل ڈیلیٹ کروں گا, پھر نیا چینل بناؤں گا. میرے پاس ٹیلنٹ ہے, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. میں پھر نیا چینل بناؤں گا. میں ایک عام انسان کی شکل میں آؤں گا کہ میں ایک یوٹیوبر ہوں, میں ایک چینل بنایا تو آپ بھی مجھے سپورٹ کریں, سبسکرائب کریں. وہ چینل میں نیا بناؤں گا. ٹھیک ہو گیا. یہ چینل اگر ستارہ یاسین کی سپورٹ کے لیے ہے تو پھر آپ لوگ ہمیں سپورٹ کریں تاکہ ہم ستارہ یاسین کو اس کیس سے نکالیں, اس کو بے گناہ کر سکیں. اور انشاءاللہ تعالی رب نے ساتھ دیا, بندے نہ بھی دیں گے تو کیا ہوا, تہمینہ کا بھائی زندہ ہے, تہمینہ کے اوپر اٹھنے والی ہر انگلی کو روک لے گا. اگر ستارہ یاسین کے اوپر اٹھنے والے لوگوں کو منہ بند کر سکتا ہے تو وہ تو میری سگی بہن ہے تہمینہ. اور تہمینہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بھائی وہی ہوتے ہیں جو ماں کی پیٹ سے ہوتے ہیں. یہ چیز لوگوں نے ہمیں سکھا دی ہے, لوگوں نے ہمیں دکھا دی ہے. لیکن میں یہ فخر سے کہتا ہوں کہ جس کا دوست زاہد خان ہوگا وہ دنیا کا لکی ترین انسان ہوگا, جس کو زاہد خان نے بھائی بولا ہوگا یا جس کو زاہد خان نے دوست بولا ہوگا. اور زاہد خان کبھی بھی اپنے دوستوں کو چھوڑتا نہیں ہے, زاہد خان کبھی بھی اپنے دوستوں کو اکیلے نہیں چھوڑتا. اگر کسی کے دماغ میں ہونا کہ علی ویر اور زاہد الگ الگ ہو گئے تو یہ نا اپنے دماغوں سے نکال دیں. علی ویر کے اوپر جب بھی کوئی پریشانی ہوئی, پریشانی آئی ہے, نہ چاکی ضرور آ گئی ہوگی لیکن علیحدگی کبھی بھی نہیں آئے گی, تو اپنے دماغوں سے نکال دینا تم لوگ. علی ویر کے اوپر جب بھی کوئی برا وقت آیا تو علی ویر کو آواز دینے کی بھی ضرورت نہیں پیش آئے گی. زاہد خان پھر بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوگا. اور کوئی بھی بندہ علی ویر کے بارے میں پلیز کائنڈلی نیگیٹو نہ سوچے. وہ ذرا ایموشنل ہو گیا تھا, وہ اس کا حق بنتا کیونکہ اس کے گھر میں اولاد نہیں تھی. اس کو بات انڈرسٹینڈ کرنے میں شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے. اور کوئی بھی بندہ پلیز ہماری کمیونٹی سے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ علی ویر کے بارے میں کوئی غلط بات نہ لکھیں. وہ اس کا ایک ایموشنل بیان تھا اور میرے ساتھ ابھی بھی رابطے میں ہے, وہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی ہماری نچاکی نہیں ہے, کوئی لڑائی نہیں ہے, کوئی ناراضگی نہیں ہے علی ویر کے ساتھ. وہ مجھے اس جنگ میں اکیلے چھوڑ گیا اور میں اکیلا کھڑا ہوں اور میں کھڑا رہوں گا. الحمدللہ کھڑا ہوں اور یہ میں جنگ اکیلے ہی جیت کے دکھاؤں گا. میری بہن میرے ساتھ ہے, میری بیوی میرے ساتھ ہے, میری بیوی نے مجھے میرے بچے بھی دکھائے, میرے بچے بھی میرے ساتھ ہیں الحمدللہ. اور میرے بچے بھی انشاءاللہ تعالی میرے ساتھ دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ماما کو بول رہے ہیں ماما نہ روئیں, بابا کیا ہوا,
تو بابا ایک ان کا لڑ رہا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پٹھان کے بچے ہیں. یہ میرے بچے بچپن میں جو لوگ کھلونے کے ساتھ کھیلتے ہیں نا تو یہ آج پٹھان. صبح سے ڈپریشن والا ماحول تھا. میں نے واقعی بچے آگے کر کے بول رہی تھی کہ پلیز خدارا پلیز اپنے آپ کو دیکھیں. انہوں نے کل سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے, جسٹ ہی از ڈوئنگ اسموکنگ. اور اتنی مجھے تکلیف ہوتی ہے جب یہ پوری اسموکنگ کرے جا رہے تو میں کھانا ان کے سامنے رکھ کے بیٹھی رہتی ہوں. یہ چیز زیادہ تکلیف دیتی ہے ایک بیوی کو کہ ہماری لو میرج ہوئی ہے, میں ان سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ لڑیں گے جی یہ کیس, اور ہم یہ کیس جیت کے دکھائیں گے. کمزور ضرور ہوا ہوں, تھوڑا سا کمزور ہوا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میری آنکھوں میں آنسو ضرور آئے, کچھ دوستوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا اس لڑائی میں, مجھے اکیلا چھوڑا, لیکن اللہ میرے ساتھ ہے اور آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس لڑائی کو لڑیں گے, پراپر لڑیں گے. جو بھی میرے اوپر جو کرنا چاہتا ہے, مجھے 4 ضلعوں میں کیسوں میں پھنسانا چاہ رہے ہیں, میرے لیے 25 لاکھ تک دیا گیا ہے کہ زاہد خان کو کیسوں میں پھنسائیں, لیکن زاہد خان ڈرنے والا نہیں ہے. زاہد خان کی آنکھوں میں اگر آنسو آ رہے ہیں تو اپنے ان دوستوں کے لیے آ رہے ہیں کہ جن کو میں بھائی بولتا تھا, اور آج وہ مجھے ساتھ میرا چھوڑ کے چلے گئے. لیکن مجھے خوشی ہوتی ہے جب میں آپ لوگوں کو ساتھ دیکھتا ہوں کہ کتنی بہنیں اور کتنے بھائی میرے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ میرے حوصلے ایسے ہی بلند رہیں گے, اور میں ایسے کرمنلز لوگوں کو, ایسے کتوں بندوں کو منہ چوڑ دباب دوں گا اور ان کو کورٹ کے سامنے لا کے پیش کروں گا, اور ان کو کٹہرے میں کھڑا کر کے اسی چینل سے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ ہے وہ کتے جو ایک معصوم عورت کے اوپر زنا کا الزام لگا رہے تھے, اور آج ان کے پاس جواب نہیں ہے. میرا حوصلہ بڑھائی رکھیے گا, میرا ساتھ دیجیے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جنگ میں جیتوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا جی. پاکستان زندہ باد.